میرے بھائیوں، بعض لوگ جو ہے نا یہ آیت کریمہ کوئی فوت ہو جائے نا تو یہ کھجور کی گٹھلیاں لا کر یا کالے چنے لا کر پھر وہ میت کو بخشانے کے لیے یہ آیت کریمہ گھروں میں بیویاں بٹھا کر وہ پڑھاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا گٹھلیاں یہ اتنے ہزار گٹھلی ہے. اب وہ بیبیاں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ایک ایک گٹھلی کو لے کر اس پر آیت کریمہ پڑھتی جاتی ہیں. جی ہم نے 1,00,000 آیت کریمہ ہم نے اس میت کو بخشی ہے, ہم نے 2,00,000 آیت کریمہ اس کو بخشی ہے. یاد رکھیے مسئلے کے اعتبار سے کہ جس چیز کو پیچھے یعنی فوت شدگان کے لیے کرنے کی دلیل نہ ہو کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت میں, یاد رکھیے اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. جس کی دلیل کوئی نہیں تو اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں جس کی دلیل ہے نا قرآن اور حدیث میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر زندہ اپنے فوت شدگان کے لیے وہ کوئی کام کریں گے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ افراد فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے استغفار کریں, اس کا فائدہ لازماً پہنچتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ زندہ افراد وہ فوت شدگان کے لیے کوئی حج اور عمرے کی ادائیگی کر دیں کہ جس کو وہ میت ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اچانک فوت ہونے کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکی, تو اب کوئی زندہ ان کی طرف سے وہ عمرہ ادا کر دے یا وہ حج ادا کر دے تو اس حج اور عمرے کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ایک آدمی نے کوئی نظر کے روزے مانے ہوئے ہوں, وہ روزے نہ رکھ سکے, اچانک موت واقع ہو جائے, اس کے جو ورثاء اور لواحقین ہیں اگر وہ اس میت کی طرف سے روزے رکھیں گے تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے. اسی طرح اگر کوئی فوت شدہ آدمی اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے, نیک اولاد چھوڑ گیا ہے, کوئی مدرسہ بنا گیا ہے, کوئی شاگرد پیدا کر گیا ہے, کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا ہے, کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے کے گیا ہے, تو وہ اگرچہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا پیچھے سے اجر اور ثواب اس کو پہنچتا ہے. میری بات سمجھیے نا. لیکن جس کام کی دلیل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں, وہ کام آپ کریں تو وہ چاہے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں, وہ سینکڑوں میں کریں, ہزاروں میں کریں, لاکھوں میں کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی فوت شدگان کی طرف سے وہ آیت کریمہ کا وہ ورد کرتا ہے اور وہ لاکھوں آیت کریمہ پیچھے سے بھیجتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر زندہ افراد فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے. اگر کوئی زندہ فرد فوت شدگان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی کسی صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی زندہ فوت شدگان کی طرف سے نمازیں پڑھنے لگ جائے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا, چلو میں اپنے باپ کی طرف سے ایک ایک نماز ہر نماز کے ساتھ پڑھتا جاؤں, نہ میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کی دلیل